السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی جناب، ہمارا جو ناول ہے راہ کامل، جس کی مصنفہ ہے زمر شہباز، اور آج کی ہماری جو قسط ہے وہ قسط نمبر 11۔ تو بڑھتے ہیں ہماری قسط کے جانب۔ اعظم نے حریم کے گھر پہنچ کر حریم کو کال کی اور بولا نیچے آؤ۔ حریم گاڑی میں بیٹھی اور اعظم گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اعظم بولا تم جانتی ہو نا کل رات کو کیا ہوا تھا؟ جی، میں آپ کی شادی پر تو نہیں آئی تھی، لیکن میری امی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، وہ روکھے انداز میں بولی تھی۔ حریم، میں اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں اس کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی، میں نے آپ کو کہا تھا نا اتنے بڑے بڑے بول نہ بولے کہ بعد میں آپ کو خود ہی شرم آئے آپ کی کہے پر۔ مجھے یاد ہے، اب مجھے شرمندہ مت کرو، میں آگے ہی خود بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اس کی پرواہ ہے، مجھے اس کی فکر ہے، میں اس لیے تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تمہیں میں نے اس لیے تو بلایا ہے کہ تم آؤ میرے ساتھ، ہم دونوں مل کر اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ بھائی، ایک پرواہ ہی بتاتی ہے کہ کتنا خیال ہے اگلے کا، انسان کو آپ کا، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کسی رشتے میں۔ یہ بات سن کر اعظم، کیونکہ ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور اس کی بات کو اس نے اپنے دل کی گہرائیوں تک اتارا تھا۔ آپ نے نورے کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں آپ کو کہتی رہی کہ ویسا نہیں کر سکتی، کیا نہیں کر سکتی، کیا اور دیکھا میں سچی تھی۔ میں جانتا ہوں تم سچی تھی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں شادی کر رہا تھا اور وہ چلی گئی۔ کیا مطلب آپ کا اس بات کا؟ مجھے کھل کر سمجھائیے۔ مجھے جب اشر نے ساری بات بتائی اور جب میں واپس شادی ہال میں آیا، وہاں پر میرے پاؤں کے نیچے نورے کی لونگ آئی اور میں سمجھ گیا تھا کہ نورے یہاں آئی تھی اور اس کو اب یہی لگتا ہے کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ اب تو وہ چاہ کر بھی نہیں مجھ سے ملنا چاہے گی، اور میں کیا کروں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اور امی، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں، وہ تو اشر کے ہوش آنے سے اتنا خوش ہے، ان کو تو جیسے میں بھول ہی چکا ہوں، میری پریشانی ان کو یاد ہی نہیں لگتا۔ بھائی، اپنے غم میں دوسروں کی خوشی کو چھیننا نہیں چاہیے، اور اگر ہم ان کی خوشی میں شریک ہو کر ان کو مزید خوش کر دیں تو ہم سے بہترین شخص کوئی نہیں۔ اس وقت ان کو سب سے زیادہ عزیز نورے سے بھی اشر تھا، بس اس لیے اب یہ مت سوچے، اشر میرے لیے بھی بے حد عزیز ہے، لیکن بھائی وہ ایک ماں ہے نا، وہ آپ کی بھی اتنی ہی فکر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اعظم اپنی جیب سے باہر نکلا اور موبائل تھانے میں فون کیا اور بولا میں اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور تم لوگوں کو تصویر بھیجی ہے، فوراً سے پہلے ہر جگہ اس کو تلاش کرو۔ اشر کے وارڈ میں گلوریا سامنے بیٹھی تھی اور وہ بولی بھائی جی، آپ نے تو مجھے مزید بتانا تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ اشر مسکرایا اور بولا اگر آپ سننا چاہو گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ بھائی، میں نے بہت سوچا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس کا یہ کہنا اشر کو بے حد پسند آیا تھا۔ اس نے کہا واقعی؟ کیا تم چاہتی ہو؟ جی بھائی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ اشر جو کہ لیٹا تھا اٹھ بیٹھا اور بولا گلوریا ادھر آؤ، اور گلوریا اٹھی اور اس کے بیڈ پر اس کے ٹانگوں کی جانب جا کر بیٹھ گئی۔ اشر بولا اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی دائرہ اسلام میں داخل کروا سکتا ہوں۔ آپ؟ ہاں نا بھائی، آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ کس طرح اسلام میں لاتے ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے، اگر آپ چاہو گی تو میں آپ کو ابھی مسلمان کر دوں گا۔ جی بھائی، وہ بہت سنجیدہ الفاظ میں بولی تھی کیونکہ وہ اپنا مذہب درست کرنے جا رہی تھی۔ اشر بولا ٹھیک ہے گلوریا، سنو، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا مانتی ہو؟ جی۔ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی دل سے مانتی ہیں؟ جی۔ کیا آپ قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کو مانتی ہے؟ جی۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی ہو؟ نہیں۔ کیا آپ دین اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہو؟ جی۔ کیا آپ دین اسلام میں آ کر خود کو مزید بہتر کرو گی، یعنی کہ اسلام کے دائرے میں خود کو لاؤ گی؟ جی۔ کیا آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کام کرو گی؟ جی۔ کیا آپ دین اسلام میں داخل ہو کر نیکی کرو گی؟ جی۔ کیا آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں؟ نہیں۔
کہ آپ اپنا کیا کیا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے؟ جی، میرے پیچھے پیچھے یہ الفاظ ادا کرو، لیکن یاد رکھنا زبان سے نہیں دل سے ادا کرنے ہیں۔ جی، اشہد ان لا الہ، اشہد اللہ الہ، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جب گلوریا نے سارا کلمہ ادا کیا تو وہ مسکرایا اور بولا، اب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہو۔ گلوریا مسکرائی اور زمین کی جانب دیکھنے لگی۔ اب آپ کا نام آج سے گلوریا نہیں بلکہ زینب ہے۔ گلوریا اپنا نیا نام سن کر دوبارہ مسکرا دی۔ بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اسلام قبول کیوں کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میں کل رات والی آپ کی تمام باتیں سن کر یہ اندازہ لگا چکی ہوں کہ آپ مجھے بہت اچھا گائیڈ کریں گے۔ کیا آپ مجھے اچھا گائیڈ کریں گے؟ جی، اشر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زینب، اب آپ جا کے وہاں پر صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ اب آپ نے جو بھی بات کرنی ہے ہم وہیں سے بات کرتے ہیں۔ جی، وہ جا کر بیٹھ گئی۔ اس کو اپنا نیا نام بہت اچھا لگ رہا تھا۔ زینب، دیکھو زینب، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، دیکھو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اس عقیدے سے جڑے کہ ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہر انسان کا دنیا میں کوئی نہ کوئی عقیدہ ضرور ہے، اور سب سے دنیا کا بہترین عقیدہ ہے عزت دار کا تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسلام، جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا سمجھو وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور ایک نہ ایک دن ہر امتی نے جانا ہے جنت میں اپنی سزا کے بعد۔ جس طرح وہ اپنے ایمان رکھے گا اس طرح اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اب وہ انسان پہ ہے کہ وہ کس طرح کا اپنا نامہ اعمال اللہ کو دکھائے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر صبر لانا ہے، پھر آپ نے آہستہ آہستہ اپنے اندر انسانیت لانی ہے، انسانیت کے بعد آپ نے اخلاقیات لانی ہے۔ ضروری نہیں یہ کہ یہ نو مسلمانوں کے لیے یہی ہے، جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو مسلمان پہلے سے ہیں لیکن ان مسلمانوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ دیکھو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کا حق نہ ادا کرنے والے، اتنے عام لوگ ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے میں عزت دی تو ہمیں بہت لوگوں سے اونچا رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو صرف شکر کی زبان بہت پسند ہے، بہت زیادہ۔ جو شخص ہر حال میں ناشکری کرے نا، اللہ اس سے ناراض رہتا ہے، اور جو شخص ہر قسم کے حال میں، چاہے وہ بیمار رہتا ہے یا اس سے پوچھے یار تم کیسے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے کو کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ جو ہر حال میں میرا شکر کرنا جانتا ہے۔ یاد رکھنا انسانیات، اخلاقیات اور نماز یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ بھائی، کہ آپ مجھے نماز سکھائیں گے؟ مجھے تو نماز آتی ہی نہیں۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت موبائل، آپ اس کا استعمال کرو، اس میں آپ پوری نماز سیکھو، آپ گوگل پہ دیکھو۔ اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے ہمارے مذہب میں، یعنی کہ اب آپ کا بھی مذہب یہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تو زینب بھی مسکرائی، اور وہ دوبارہ بولا، ہمارے مذہب اسلام میں نماز کی بہت تاکید کی گئی ہے، بہت دفعہ کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرو۔ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، یہ آپ کی پہلی سٹیج ہوگی مسلمان کی، اینڈ دین مومن کی۔ اب آپ کا ایک احباب نے مسلمان پہ رہنا ہے، یہ آپ کو پرموشن نہیں لینی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو آپ پھر مسلمان ہی رہ جاؤ گے، لیکن اگر آپ پرموشن لوگے تو پھر آپ مومن ہو جاؤ گے، اور جو اہل عقل ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں نا، تو بس پھر وہ جنتی ہیں۔ مجھے دین اسلام میں آ کر اب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ دیکھو زینب، قرآن پاک میں نا بڑی جگہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو اس کا مطلب تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم ڈائریکٹ میری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلے تم میرے محبوب کی طرف آؤ، اور پھر محبوب کے ذریعے میری طرف آنا ہے، میرے محبوب کی بات ماننی ہے۔ یہ یاد رکھنا، محبوب کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خدا نہیں کہنا، ہاں لیکن اللہ کا محبوب، یعنی دیکھو تم اللہ تعالیٰ جس شخص سے اتنی محبت کرتا ہے نا،
جو کل کائنات ہے نا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اگر وہ نہ ہوتے نا تو کچھ نہ ہوتا، نہ تم نہ میں نہ یہ چیزیں نہ یہ کچھ نہ اور کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ دنیا ہوتی. زینب بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی. دیکھو زینب، آپ نے اپنی حنین چاچی کو بتایا ہے اور سب کو کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ آپ نے کرنا تھا. نہیں بھائی، میں یہ سوچ رہی ہوں اگر انہوں نے غصہ کیا مجھ پر. فکر نہ کرو، وہ غصہ نہیں کرے گی. وہ پہلے حیران ضرور ہوں گی لیکن پھر دیکھنا وہ آپ کی تعریف کرے گی. اور میری بات سنو، کوئی تمہیں کچھ بھی کہے گا نا کہ کیوں کر لیا تم نے یہ، اسلام نہیں کرنا تھا قبول، تو تم نے گھبرانا نہیں ہے. تم نے کہنا جو میں نے کیا ہے درست کیا ہے. اب کوئی آ کے مجھے کہے گا نا کہ یار اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، نہیں اللہ تعالیٰ ہے نہیں، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو، وہ جو ہے ہی نہیں، یعنی جو بس صرف غلط الفاظ میں کہیں گے تو بس رک جاؤ وہیں پہ، اس کے آگے الفاظ نہ بولو، میں تیرا قتل کر دوں گا. اس نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں جس عقیدے سے جڑا ہوں اس کے بہترین عقیدہ ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. اور وہ اسے مزید باتیں بتانے لگا. ارزم اور حریم گاڑی میں موجود تھے. ارزم کو دوبارہ کال آئی تھانے سے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ وہ ہمیں نہیں ملی. حریم ایک پولیس والا ہو کر میں اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا. میرے لیے سب سے شرم کرنے والی بات یہی ہے. بھائی آپ جانتے ہیں نور آپ سے بڑی محبت کرتی تھی. ارزم کی آنکھیں نم ہوئی لیکن وہ اس پہ قابو کیا اور ہاں میں سر ہلایا. پھر بولا، میں تو شاید نفرت کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں. بھائی مایوسی والے باتیں تو نہیں کرتے. دیکھنا جو ہے وہ مل جائے گی تو میں اس کو سب کچھ بتا دوں گی، تمہارا احسان ہوگا. کیسا ہے میرا شہزادہ؟ شارق نے اشر کے وارڈ میں آ کر کہا. الحمدللہ بھائی اچھا ہوں. اچھا ہوا آپ آ گئے، میں آپ کو یاد کر رہا تھا کافی دیر سے. اشر کے سامنے زینب بیٹھی تھی. اس نے اشر کو اشارہ کیا کہ میں باہر جا رہی ہوں، آپ دونوں باتیں کریں. اور پھر کینسر تو تمہیں تنگ نہیں کر رہا نا؟ بتانا مجھے، اگر تنگ کرے گا تو جڑ سے اکھاڑ پھینک دوں گا. میری جان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے نرمی سے بولا تھا. اشر اور شارق دونوں مسکرانے لگے. بھائی کیا ہوا؟ ریکس ارزم بھائی بہت تکلیف میں ہیں. میری ایک ریکویسٹ قبول کریں گے؟ میری جان تو میرے دل پہ قبضہ رکھتے ہو، مجھے ریکویسٹ نہیں کرو گے، حکم کرو. بھائی اب ارزم بھائی کو کچھ مت کہیے گا. جو کچھ ہوا اس میں ان کا بس نہیں چل سکتا تھا. دیکھیں پلیز، اس کا حال میں نے بہت برا کرنا ہے. اشر یہ سب مجھ سے نہ کہو. اشر شارق کی جانب دیکھ رہا تھا. جب اس کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں تو آنسو سے ابھر رہی ہے تو اس نے نظریں پھیر لی اور خود پر قابو کرتے ہوئے بولا، بھائی پھر آپ کہتے ہیں کہ تم میرے جگر کے گوشے ہو، ایک بات تو نہیں مان رہے؟ تم جانتے ہو اس نے کل بڑی محفل میں میری بہن کو ذلیل کیا ہے. نکاح والے دن اس نے اس سے نکاح نہیں کیا، وہ تو پھر دلہن بنے بیٹھی تھی اس کے انتظار میں، اور میں اس کو بخش دوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے ہرگز نہیں بخش سکتا؟ وہ نہایت سنجیدگی سے غرایا تھا. میں جانتا ہوں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے. اشر ریکس کی جانب تو نہیں بلکہ نیچے دیکھ رہا تھا تاکہ ریکس کو پتہ نہ چلے کہ وہ رو رہا ہے، لیکن وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنا رونا کس سے چھپا رہا ہے؟ ریکس سے، جو کہ اپنے جگر کے گوشے کو مکمل طور پر اچھی طرح جانتا تھا. شارق نے اشر کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب کیا اور اس کی آنکھیں تو بھیگی ہوئی تھی. اور شارق دا رائل ریکس کی دنیا اشر سے شروع ہو کر اسی پر مکمل ہوتی تھی. اس کی آنکھوں کو یوں بھیگی دیکھ کر، اس کو تڑپتا دیکھ کر بولا، فکر نہ کرو، میں اس کو کچھ نہیں کہتا. ایک تو اشر کو کینسر تھا اور دوسرا اس کا رونا. یہی چیز شارق دا ریکس کو بار بار مار رہا تھا، اس لیے مجبوراً اس کو یہ سب کہنا پڑا. ارزم بھائی یہ تو آپ ایک مسجد میں آ گئے ہیں، ہسپتال تو آگے ہے. حریم کے سوال کرنے پر وہ بولا، حریم تم یہ گاڑی لے کر جاؤ، ہسپتال پہنچ جاؤ، میں یہاں پر نماز پڑھ کر تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا. خود ہی؟ ہاں تم جاؤ. یہ وہی مسجد تھی جہاں پر وہ کل رات گیا ہوا تھا. چلو مکھنی ہانڈی، رونا بند کرو. اشر نیم مسکرا کر اپنے آنسو صاف کیے اور پھر زور سے ریکس کے گلے لگا. ریکس کو خوشی ہو رہی تھی کہ اب وہ ریکوری کی طرف آ رہا ہے. شارق نے اس کے بیڈ پر اس کی ٹانگوں کی جانب بیٹھتے ہوئے بولا تھا، جی تمہارے خاندان نے
اچھا نہیں کیا، تم لوگوں نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اشر نے اپنی نظریں جھکا لی۔ پہلے تو تم نے کول کے لیے انکار کر دیا، پھر تمہارے بھائی نے کشف کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم لوگ میری فیملی کے ساتھ یہ محسوس کروا رہے ہو کہ ریکس لگتا ہے کبھی 47 قتل کیے ہی نہیں تھے، لیکن یاد رکھنا تم سب مجھے جانتے نہیں ہو۔ اشر پھر فوراً بولا، آپ نے یہ بات سنی ہوگی، لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے، لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے، ہم نے قاتل کے دل میں گھر کیا ہوا ہے۔ شارق اس وقت سنجیدگی ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس وقت یہ پیاری سی بات سن کر وہ ہنس دیا اور احساس ہوا کہ واقعی یار ابھی تک اشر مراد جو کہ بہت مرادوں سے ملا تھا، شارق ریکس سے اتنا ہی پیار کرتا تھا۔ شارق بولا، یہی تو ایک وجہ ہے کہ میں تمہیں بس میرا 10 دفعہ قتل بھی معاف ہے، خدا آپ کو لمبی عمر دے، نیکی کی ہدایت والی۔ شارق مسکرایا، وہ ٹوٹتا ہوا جا رہا تھا۔ جس کو لوگ بڑے قاتل مانتے تھے وہ اندر سے کھوکھلا تھا، اس کے اندر کی دل کی جگہ جیسا کوئی شیشہ آ پڑا تھا۔ جب کوئی کہتا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے تو وہ شیشہ ٹوٹ کر نیچے گر جاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کتنے گناہ کر چکا ہے اور اس کو وہ معافی کیسے ملے گی۔ قتل کوئی عام بات تو نہ تھی، لیکن پھر بھی کر جاتا تھا۔ کیا کام نہیں وہ کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، دیتا تھا، شراب پیتا تھا، قتل کرتا تھا، پھر قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو چاہے تو دفناتا تھا، نہیں تو چیل کو ڈالنے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ شارق یہ سب سوچ رہا تھا جب اس سے وہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اب میں چلتا ہوں۔ ابھی وہ باہر نکلا تھا کہ حریم اپنے ہاتھوں میں پھول کا گلدستہ لیتے ہوئے اندر آئی۔ اس نے مڑ کر شارق کو دیکھا، لیکن پھر وہ سیدھا ہو کر آئی اور بولی، کیسے ہو تم مینڈک؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ چھپکلی۔ اشر، میں نہیں چاہتی کہ میں غصے میں آ کے یہ پیارے سے پھول تمہارے سر پر دے ماروں، اس لیے تنگ مت کرو مجھے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پہلے تم نے مینڈک کہا تھا تو تم مینڈک کی طرح ہو اس لیے کہا نا؟ اس نے مسکرا کر کہا، تو تم بھی چھپکلی کی طرح ہو اس لیے کہا تھا میں نے بس۔ اچھا چلو، اس پر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ۔ تو تم بتاؤ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتانا ضرور۔ اور تم جانتے ہو نور ابھی تک نہیں ملی؟ ابھی بھی نہیں ملی؟ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حریم، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بولو۔ شاید تمہیں تھوڑا عجیب لگے۔ کیا ہوا؟ جلدی بولو، بات لٹکاؤ نہیں، تم جانتے ہو مجھے لٹکی ہوئی باتیں پسند نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اشر بولو، میں کسی کو چاہنے لگا ہوں۔ اوہ اچھا، کس کی کمبختی آئی ہے؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ تو وہ بولا، یار ایسا نہ کہو، واقعی میں کسی کو چاہنے لگا ہوں۔ حریم اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ایتھے عشق دو طرح دے مجازی تے حقیقی، جی منگدا مجازی تے پہلے منا حقیقی، جب من جاوے حقیقی تے مل جاوے مجازی، جے نہ ہووے حق پہ حق چے بہتر ہوتے صرف تو اور تیرا حقیقی۔ کہاں سے سیکھ رہی ہو؟ اشر اس کے لفظوں کی بناوٹ دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ بس میں بھی کسی کو چاہنے لگی ہوں، اس لیے وہ مسکرا کر بولی۔ تو اشر بولا، مجھے یہ بتاؤ، کیا میں تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لوں؟ حریم نے اس کو حیرانگی کی نظروں سے دیکھا تو اشر نے نظریں پھیر لی۔ حریم بولی، اگر تو تم مجھے اپنی عزت بنا کر مانو گے تو۔ اشر نے اس کی جانب دیکھ کر مسکراہٹ ظاہر کی۔ وہ دونوں مزید باتیں کرتے، لیکن اشر کی امی آ گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ نہ جانے امی آپ کیا سن کر آئی ہے، مجھے تو آواز نہیں آئی تھی۔ تم نے کیا واقعی گلوریا کو مسلمان کر دیا ہے؟ امی، اس کا نام گلوریا نہیں زینب ہے، اور جی ہاں، میں نے اس کو مسلمان کر چکا ہوں اللہ کی رضا سے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس کو زور سے گلے لگایا اور اس کو پیار کرنے لگی۔ حریم سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے خوشی کے، اور اس نے صاف کیے، اور اس نے اشر کے پاس جاتے ہوئے کہا، مبارک ہو تمہیں، کافی نیک ثابت ہوئے ہو مینڈک۔
اشر مسکرایا۔ رات کا وقت تقریباً ہو چکا تھا۔ ارزم کی ماں اشر کے پاس رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ گھر میں صرف ارزم تھا اور آج بھی اس کو اس کا سب کچھ نہیں ملا تھا۔ وہ سب سے پہلے مغرب پڑھنے گیا اور معمول کے مطابق جس طرح وہ مغرب سے عشاء تک نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا رہتا تھا، مسجد میں ویسے ہی بیٹھا رہا اور کچھ دیر بعد وہ گھر آیا۔ تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس کے اندر صرف اور صرف نورے کو ڈھونڈ کر پا لینے کا جنون طاری تھا اور وہ اس کو اپنی محبت کا یقین دلانے کا جذبہ شامل تھا۔ نورے، یقین کرو، میں بے قصور ہوں۔ مجھے جو کہا گیا میں نے وہ کیا۔ میں تمہارا سامنا کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے میں تمہارا سامنا کر نہیں پاؤں گا۔ وہ اپنے بستر پہ لیٹ گیا، کبھی ادھر کروٹ پلٹ، کبھی ادھر کروٹ، لیکن اس کو پھر بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کو نورے کی تلاش کی فکر تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی، اور میں ایک پولیس والا ہو کے بھی اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ نہایت شرمندگی کی بات ہے۔ رات بھر روتا رہا اپنے بالکنی میں بیٹھ کر اور ایک سگریٹ کا کش لگاتا اور ساتھ ہی ساتھ روتا رہتا، یا اللہ مجھے ملا دے، اے اللہ نور کو مجھے ملا دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، میری مدد کر دے میرے مولا۔ اور وہ نہایت ہی ٹوٹے ہوئے دل سے کہہ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا بالکنی پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے دیکھنے لگا اور رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ وہ اچانک چلایا، کاش اس کے دل بے رحم میں کچھ ایسا آ جائے، میں اس پل کو پل دیکھوں، مجھے چین آ جائے۔ شاید اس کو لگتا ہے میں اس کو بھول گیا ہوں، کاش کوئی جا کر اس کو میری حالت بتا کر آ جائے، تیری یاد میں مجھے روز دن سے رات ہو جائے، کاش تو میرے سامنے آ جائے اور معجزہ ہو جائے۔ وہ اپنی قوت سے چلایا تھا، نورے، اور اب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھتا ہوا زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا، اور اگر اس وقت وہاں نورے موجود ہوتی تو اس کا دل تو پھٹ ہی جانا تھا، اور یوں ہی وہ پوری رات روتا، تڑپتا، سسکتا رہا۔ وہ جانتا تھا جس دن اس کو نورے ملے گی وہ اس سے شکایت کرے گی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کو نورے مل تو جائے۔ وہ بولا، نورے، تمہیں مجھے مل جانا میرا بہترین نصیب ہوگا اور نہ مل پانا میرے لیے ملال ہوگا۔ اب یہ اگلی صبح کا منظر ہے۔ نادیہ گھر آئی کچھ کھانے کے لیے بنانے، تو اس نے ارزم کے کمرے میں جا کر تو اس کو اسی حالت میں جیسے وہ رات میں زمین پر بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بچے، کیوں ایسے بیٹھا ہے ارزم؟ اس نے اپنی گھٹنوں پر رکھا سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا اور بڑی ہمت اور حوصلے سے بولا، کچھ نہیں امی۔ بیٹا، تمہیں نورے کی یاد آ رہی ہے؟ بھول جاؤ اس کو، اس کا مل پانا اب ناممکن ہے۔ ارزم کا تو دل جیسا بند ہونے کے قریب تھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہے؟ میں اس کا مل پانا ناممکن ہے، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اور وہ تو میرے لیے وہ کہتا ہوا رک گیا۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ میں تو ایسے لوگوں کو ہرگز نہ ادھر آنے دوں۔ ارزم نے اپنی مٹھی دبائی اور بولا، امی، میں اس کو بھول جاؤں؟ یہ آپ کہہ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ میرے لیے مشکل ہے، اور جہاں تک بات رہی اس کو قبول کرنے کی، تو میں جانتا ہوں وہ نہایت شریف اور سادہ مزاج لڑکی ہے، اور میں جانتا ہوں وہ کبھی کچھ ایسا نہیں کرے گی، نہ اپنے ساتھ ہونے دے گی، اور جہاں تک کی بات رہی قبول کرنے کی، وہ آپ نے نہیں میں نے کرنا ہے، اور مجھے وہ ہر حال میں قبول ہے۔ آپ دعا کیجئے وہ مجھے مل جائے۔ اس کا خیال تمہیں مار ڈالے گا، اگر اس کا خیال نہ آیا تو میں مر جاؤں گا۔ بیٹا، وہ نہ جانے اب کہاں ہے، میرا دل کے بہت اندر، جہاں اس کا باہر نکلنا ناممکن ہے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں، جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اور ہاں، نیچے آؤ، ہمدان آیا ہے تم سے ملنے۔ کیا ہمدان؟ وہ کب کشمیر سے آیا؟ کشمیر سے آیا ہے؟ اور یہاں پہ دیکھو آ کے ان کو۔ تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کتنے بڑے ٹراما کشمیر سے آیا ہے، وہ مجھے نہیں پتہ، نیچے آؤ۔ وہ کب کا آیا ہوا ہے؟ جی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے گیا اور ہمدان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دوست، کشمیر سے آیا ہے، اور یہاں پہ دیکھو ان کے منہ کو۔ تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کس بڑے ٹراما سے گزر رہا ہوں؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا بھابھی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ اس نے ہنس کے کہا۔ وہ ہوگی تو لڑوں گا نا۔ کیا مطلب؟
تمہاری بھابھی اغوا ہو گئی ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری ہی بے رخیہ برداشت کی اور اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا۔ پہلے مجھے تو یہ پتا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے، میں پاگلوں کی طرح اس کو جنون پر ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اشر کو کوما سے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ بھائی ان کو کسی نے اغوا کیا۔ اشر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، نوری کو بچانے جا رہا تھا، پھر پتا چلا کہ اس کو کینسر بھی تھا۔ شکر ہے اللہ کا، کوما سے تو باہر آ گیا لیکن کینسر ابھی بھی ہے اس کو۔ وہ خود نور وہ کہتے کہتے رو دیا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، کیسے دوست ہو تم یار؟ حمدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دلاسا دینا چاہا اور وہ بولا، ایک بات پوچھوں، بتائے گا؟ ہاں بول، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں وہ کیوں پسند ہے؟ بیوی ہے وہ میری، اس لیے۔ کوئی اور وجہ؟ بیوی ہوگی جب وہ میری تو کسی اور وجہ کی کیا ضرورت؟ نہیں، جب اتنے پاک رشتے میں بن گئے تو بس محبت اور پسند کی حقدار تو صرف وہی ہے۔ اگر کوئی اور تمہاری بیوی ہوتی تو اس سے پیار کرتا میں؟ کیوں؟ کیونکہ نکاح کے بعد تو محبت کرنے پہ یقین رکھتا ہوں، دوسری شادی کر لو۔ حمدان کے اس مشورے پر وہ بولا، میں بے وفاؤں میں سے نہیں ہوں۔ تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو؟ پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ بتا رہا ہوں یار، تو واقعی وفاداروں میں سے ہے۔ ہسپتال میں صرف زینب تھی، حنین بھی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اس کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اشر بولا، کیا آپ نے حجاب اور عبایا وغیرہ پہننا شروع نہیں کیا؟ نہیں تو، لیکن کیوں؟ آپ کو پتہ ہے دین اسلام میں ایک مسلمان لڑکی کو، عورت کو یہ کہا ہے کہ وہ پردہ کرے، حجاب کرے، اپنا ایک بال نہ دکھائے۔ جانتی ہو کیوں؟ اسلام میں اگر عورت اپنا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو دکھائے تو وہ 70,000 سال جہنم میں جلنے کی سزا ہے۔ کیا؟ زینب کو تو جیسا خوف طاری ہو گیا۔ جو دوپٹہ اس نے اپنے گلے میں لیا تھا، اس نے فوراً اس کو اپنے سر پر لپیٹا۔ اشر کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی۔ دیکھیں، اب پہلے تو میں اس میں آئی تھی، مجھے نہیں اتنا پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کو اپنے اپنے مذہب کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جو میں گناہ کر چکی ہوں، یہ میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جو پچھلے سالوں کی ہے، اور روزے نہیں رکھے، اور جو اچھے کام نہیں کیے جو دین اسلام میں ہوتے ہیں، تو کیا اب ان کا کیا ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ آپ کو بخش دیں گے اگر آپ ان سے معافی سچے دل سے مانگے گی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ ضد کر کے رکی ہوں کہ میں نے آپ سے مزید باتیں سیکھنی ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان کبھی نہیں لڑتے، یعنی کہ جنگ کے دوران بھی۔ اسلام میں پہلے دوسرے والے کو کہا جاتا ہے کہ وہ حملہ کرے، اگر وہ حملہ کرتا ہے تو پھر ہم مسلمان حملہ کرتے ہیں، نہیں تو ہم لوگ مسلمان نہیں کرتے، کیونکہ اسلام ایک پرامن دین ہے اور ہمارے دین میں عورتوں کی عزت بے تحاشا ہے۔ لیکن بھائی میں نے سنا تھا کہ پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے جب وہ پیدا ہوتی تھی۔ ہاں ایسا ہوتا تھا، لیکن دین اسلام کے آنے سے پہلے، دین اسلام آنے کے بعد تو عورت کو بہت عزت سے نوازا گیا ہے۔ لیکن بھائی کافی مذہب میں نا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو قید کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو عبایا پہننا پڑے گا اور اس کو حجاب کرنا پڑے گا، اس کو اپنے آپ کو ڈھانکنا پڑے گا۔ حالانکہ اور اس کو کیوں ایسا کرنا پڑے؟ ایک تھی پابندیاں، یہ میں نہیں کہہ رہی، میرا مطلب ہے کہ یہ باقی مذہب کے لوگ سوچتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اب ایک لوہار کی دکان ہے اور ایک لوہے کی چیزوں والی دکان ہے نا، تو جو وہ لوگ ہوتے ہیں نا دکاندار، وہ لوہے کو اکٹھا کر کے باہر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ دیکھ کر کہ لوگ اندر آئے، ایسا ہوتا ہے نا۔ جی، اب آپ دیکھو ایک سونے کی دکان ہے اور آپ جو سونا ہوگا نا، اس نے بڑے پیار سے چھپا کر رکھا ہوگا اس کو، کیونکہ وہ باہر نہیں رکھنے دے گا۔ دیکھو اس کی دکان پہ سونا ہے، اندر وہ جو کچھ دیکھے گا نا، اس کو بہت آرام سے، پیار سے، محبت سے رکھے گا تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ اب آپ ایک عورت پہ لے لے، یعنی کہ دیکھو اب
اب آپ دو لڑکیاں ہیں جو دوسرے مذاہب کی ہیں، وہ ایک خود کو اپنے آپ کو لوہا بنا کر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، لیکن دین اسلام میں عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ پردہ کرے، یعنی اپنے آپ کو چھپائے غیر محرم کی نظروں سے۔ تو دیکھو وہ سونا ہے، قیمتی ہے، اس لیے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ عورت بہت قیمتی ہوتی ہے۔ واؤ، کیا بات بتائی ہے آپ نے بھائی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھو زینب، عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ اگر عزت رکھ لی تو وہ کروڑوں کی ہے، اور اگر نہیں تو وہ 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے میں نے تھوڑی سی نماز بھی یاد کی ہے، میں آپ کو سناؤں؟ ہاں ہاں ضرور۔ ارزم اب اسی مسجد کے باہر کھڑا تھا جس مسجد میں اس کو وہ مولوی صاحب ملے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس نے باتیں کی تھی۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ارزم نے کہا، وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو، کیسے ہو تم؟ الحمدللہ، تمہارے دل کو سکون ملا یا نہیں ابھی؟ وہی لینے آیا ہوں یہاں آپ کے پاس، ہے تو دیجیے نا۔ وہی کہتا ہوا مولوی صاحب کے روبرو بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب مجھے تو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے۔ اس نے دکھ والا چہرہ بناتے ہوئے کہا، بیٹا جانتے ہو نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہڈیوں تک لے جاتی ہے۔ جی مولوی صاحب، آپ کو پتہ ہے میں کیوں اتنا بے چین ہوں؟ یعنی کہ آپ کو اس کہانی کے بارے میں پتہ ہے جو میرے ساتھ ہو چکی ہے، بلکہ ہو رہی ہے۔ ہاں بیٹا، تم اپنے کسی پیارے کو کھو بیٹھے ہو اور اس کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہو، وہ تمہیں مل نہیں رہا، یہی بات ہے نا؟ جی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بیٹا، عورت ذات کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ارزم مولوی صاحب کی یہ بات سن کر ان کو حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ کیا معاملہ ہے۔ فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں۔ اکثر محبت دیوانہ کرتی ہے، عشق پر دنیا یقین نہیں کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت گمراہ کرتی ہے، ناکامی محبت اکثر امام بنایا کرتی ہے۔ بچے، عورتیں مخلص اور توجہ کی منتظر ہوتی ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے وہ مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے۔ نہیں، لیکن اگر مرد اس کو متاثر کرنا چاہتا ہے تو اس کو عزت دے۔ عورت کے لیے سب کچھ عزت ہی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب، میں بہت پریشان ہوں، بہتر ہے ان لوگوں کو اپنی پریشانی بتانے سے پہلے اللہ کو بتا۔ لوگ تماشا دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں، اللہ تماشا بنانے سے پہلے ہی سب کچھ سمیٹ لیتا ہے۔ اچھا بیٹا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ کے گئے تھے؟ وہ یہی سوچتا رہا۔ اعظم نے وہاں نماز پڑھی اور پھر حریم کو لے کر گاڑی میں دوبارہ نورے کو ڈھونڈنے لگ گیا تھا۔ شارق آج پھر کمرے میں داخل ہوا۔ نورے اٹھی اور بولی، جانے دو مجھے، آخر کیوں تم نے مجھے یہاں قید کر کے رکھنا چاہتے ہو؟ اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا نہیں بگاڑا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ۔ سوال پہلے میں نے کیا تھا، بگاڑا کیا ہے یہ بتاؤ۔ شارق نے اس کی بات پر اس کا منہ دبوچا، لیکن نورے بھی کسی سے کم نہ تھی، وہ اپنا منہ چھڑوا چکی تھی۔ آج کچھ نیا کر کے جاؤں گا میں یہاں سے۔ نورے کا دل تیزی سے دھڑکا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو کرتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، ابھی تو تمہیں میں بتاؤں گا کہ اصل عشق ہوتا کیا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ سامنے زمین پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ آج نورے ڈر تو ضرور رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو میں کیا ہوا تھا تاکہ اس کا ڈر اس کی کمزوری نہ بنے۔ شام ہو گئی تھی، لیکن آج بھی وہ دونوں کو نہ ملی تھی۔ بھائی، آج بھی ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ ملی یا کبھی دیر سے ملی، تم جانتی ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر اللہ اس نے مجھے دیر سے ملنا ہے تو اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پہلے جنون ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی محبت اس کے بعد آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مجھے جلدی مل جائے تاکہ میں بھولنے والی راہ پر چلوں ہی نہ۔ بھائی، اگر میں اس کو بھول گیا تو سانس لینا بھی بھول جاؤں گا۔ مجھے گھر ڈراپ کر دیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا زینب، اسلام کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی اٹھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر طرح کے دور میں، ہر طرح کے مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کرنی ہو تو بس اسوائے حسنہ کی پیروی کرو۔ ہم لوگ اسوائے حسنہ ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بلکہ باقی بھی تو نبی گزرے ہیں، ان کی کیوں نہیں کہتے؟ جانتی ہو کیوں نہیں کہتے؟
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن محمد ہو جا، رب نے مصطفیٰ بس یہ کہا تھا اور وہ بن گئے تھے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ دیکھو آپ عیسائی لوگ، جب آپ پہلے آئی تھی آپ کہتی تھی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن دیکھو کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں باپ اور بیٹا مختلف تو نہیں ہوتے، تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار آواز مل رہی ہوتی ہے، کبھی کبھار شکل مل رہی ہوتی ہے، عادات مل رہی ہوتی ہے۔ اگر باپ مرنے والا نہیں ہے تو بیٹا کیوں مر گیا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ ہے اور رہیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول عیسائیت کے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو وہ پھر کیوں چلے گئے دنیا سے؟ یعنی کہ جو یہودی بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کچھ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، تو انہوں نے تو موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ بھائی یہودی کون ہوتے ہیں؟ مجھے کبھی یہودیوں کی سمجھ نہیں لگی۔ یہودی اللہ تعالیٰ کی ناشکری قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن کے لیے من و سلوہ آتا تھا۔ من و سلوہ پکا پکایا کھانا ہے جو کہ یہودی قوم کو آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ ہٹلر کا پتہ ہے تمہیں؟ جی اس نے بہت زیادہ یہودیوں کو مار دیا تھا، اور یہ مجھے پتہ ہے۔ ہٹلر ہے نا، وہ خالی 21 کو چھوڑا تھا، باقی سب کو مار دیے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں چھوڑے تو ہٹلر بولا اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں نے انہیں کیوں مارے تھے۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ میں رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے کتوں کے ساتھ داخل ہو گئے تھے ہمارا قبلہ اول میں، لیکن کسی عالم یا کوئی اسلامی ریاست نے آواز نہ اٹھائی، اور پھر یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہتا ہوں پھر مر جاؤ۔ کیا؟ ہاں نا، یہ جو الفاظ ہیں نا کہ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، تو اس کو دل سے کہو یار، اللہ کے ساتھ دین اسلام میں دل کے معاملے ہے۔ جب دل سے ماننا ہی نہیں تو زبان سے کہہ کر منافقت کیوں کی جاتی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، آج کل کے مسلمانوں کو بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہاں بھائی، یہ قبلہ اول کیا ہے؟ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو کہتے ہیں، جس کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت اماں ہاجرہ، دوسری حضرت اماں سارہ۔ حضرت اماں ہاجرہ کی اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ حضرت اماں ہاجرہ کی اولاد تھی حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت اماں ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے تھے، ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ اچھا، وہ اپنا مزید انٹرسٹ دکھاتے ہوئے اشر سے باتیں سننے لگی اور پوچھنے لگی۔ ارزم ابرات کے اندھیرے میں ایک سنسان جگہ پر گاڑی کھڑے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، بس نورے کو ہی سوچ رہا تھا، اس کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں تھا اس کے علاوہ۔ جس جگہ پر نورے کو قید کر کے رکھا گیا تھا، اس جگہ کا ملازم نورے کو جاننے لگا تھا، اس کو روزانہ کھانے دینے وہی آیا کرتا تھا۔ اس کو نورے کی حالت پہ بہت ترس آتا تھا، اب وہ اس کی مدد کرنے کا سوچ چکا تھا۔ اندر آؤ ظفر، شارق کی آواز دینے پر وہ ملازم اندر آیا۔ جی شارق نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ظفر سمجھ گیا وہ کیا مانگ رہا تھا۔ ظفر بولا جی ریکس لاتا ہوں۔ نورے نے اس وقت اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں پہ رکھا ہوا تھا، وہ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ظفر آیا اور اس کو بوتلیں تھمائی۔ نورے نے ایک نظر اوپر نگاہ ڈال کے دیکھا تو وہاں ہکی بکی رہ گئی تھی، اس کا خون جیسے سوکھ چکا تھا، اس کے ہونٹ جیسے پیاسے ہو گئے تھے، اس کے جسم میں ایک کپ کپی تاری ہوئی اور وہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ سرخ ہوتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شراب کی بوتل تھی۔ تم جا سکتے ہو۔ جعفر شارق کے یہ کہنے پر جعفر باہر چلا گیا، لیکن اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا کھول دیا، اس کو بند نہیں کیا تھا۔ نورے نے دیکھ لیا لیکن خاموش رہی۔ وہ شراب کا ایک ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار رہا تھا اور شراب کے ایک ایک قطرے کا وہ مزہ لے رہا تھا۔ یا اللہ مجھے نورے سے ملا دے، میں نہیں اس کے بغیر رہنا چاہتا۔ یا اللہ میں مانتا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تجھ سے ویسی ہی دعا کر ہی نہیں
کرتا جیسے میری بیوی کیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی تو کسی نیک ہستی کے صدقے میری بیوی کو مجھ سے ملا دے، اس کی حفاظت فرمانا، کیونکہ میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا بلکہ میں اس کا محافظ بننے کی بجائے اس کا مجرم ٹھہرا۔ یا اللہ میرے نور کی حفاظت کرنا۔ ایک ایک لفظ ارزم کی زبان سے ادا ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ اچانک بولا، اللہ، انسان اس وقت کتنا بے بس ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے۔ میری مدد کر، بے شک تو سب سے بہترین مدد فرمانے والی ذات ہے۔ اب اس کو شراب کا نشہ چڑھنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اچانک کھڑا ہوا اور بولا، مجھے آج تم اپنا لو، خوش رہو گی، تمہاری زندگی میں صرف بہار ہی ہوگی۔ جس انسان کے پاس پھول ہے، پھول ہی نہیں تو اسے خوشبو کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ نورے کے یہ کہنے پر شارق نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ نورے ابھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نشے کی حالت میں وہ اس کو دیکھتا ہوا بولا، جو تم کرنا چاہ رہے ہو میں سب کچھ سمجھ رہی ہوں، پیچھے رہو مجھ سے۔ وہ چیخی تھی، ارے پیاری سی گڑیا، اتنی اونچی مت چلاؤ، تمہارا گلا بیٹھ جائے۔ ابھی تو تم نے بہت زیادہ چیخنا ہے، جیسے تمہاری وجہ سے میری بہن چیخی اور چلائی ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے تمہاری وجہ سے، جو کچھ میری بہن کے ساتھ ہوا اور جو اس نے سہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ اس کے قریب 2 قدم آگے بڑھا۔ نورے فٹ سے دائیں طرف بھاگی اور اس نے اس کا بازو پکڑا۔ نورے نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ نشے کی حالت میں وہ اوندے منہ جا گرا۔ یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی لڑکی، اب تم نہیں مجھ سے بچو گی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور اس کی جانب بڑھا تو نورے جنت بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ابھی بھاری بھرکم شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ نورے تھوڑے جھکتے ہوئے شراب کی بوتل پکڑی اور اس کو زور سے مارنا چاہی، لیکن اس کے کندھے پر لگی۔ درد کی وجہ سے اس نے اپنا کندھا پکڑا اور نورے کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن وہ پھر بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھا اور اس کو پکڑنا چاہا، اس کی طرف دوڑا، لیکن نورے کمرے کا دروازہ کھلا پا کر اپنے عبائے کو تھوڑا سا اٹھا کر باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ رکو، تم نہیں مجھ سے بچ سکتی۔ وہ دوڑتی گئی، جتنا اس سے دوڑا جاتا تھا وہ دوڑتی گئی۔ وہ نشے میں تھا، اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اس لیے اس کی رفتار تھوڑی کم تھی، لیکن نورے ایک بہادر لڑکی ہونے کی وجہ سے بہت تیز دوڑتی جا رہی تھی، کبھی اس گلی میں تو کبھی اس گلی میں۔ اچانک روڈ پر نکل آئی، وہ سڑک بھی سنسان ہی تھی۔ سامنے اس کو ایک گاڑی نظر آئی جس کی لائٹس آن تھی۔ وہ فوراً اس گاڑی کی طرف مدد مانگنے کے لیے دوڑی اور جا کر اس گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ اندر بیٹھے شخص نے فوراً شیشے کے باہر نگاہ ڈال کر دروازہ کھولا تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ ارزم تھا، نورے کا ارزم۔ اللہ نے اس کو وہاں بھیجا تھا، اس کی دعاؤں کا صلہ بھی تو اس کو ملنا تھا۔ نورے کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ ارزم نے اس کو کاندھے سے تھاما اور بولا، تم ارزم۔ نورے گہرے سانس لیتے ہوئے اس کو سرخ ہوتے گالوں سے اس کے سینے پر رکھا۔ نورے کے آنسو اس کے شرٹ میں جذب ہوئے۔ ارزم جیسے حیرانگی کے عالم میں کھڑا ہو گیا تھا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تم کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو کام ڈاؤن کر رہا تھا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا، لیکن بھاگنے کی وجہ سے نورے کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ شارق کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو آگے نورے کے ساتھ کھڑا ہے۔ شارق نے اپنی بیلٹ میں پھنسی پستول نکالی اور دور سے نورے کو فائر کیا۔ ارزم نے گولی کی آواز سنتے ہی فوراً نورے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دوسری جانب کیا اور وہ مڑا تھا کہ گولی اپنے جسم پر کھا چکا تھا۔ ارزم! شارق وہاں سے مڑ کر پیچھے بھاگ گیا، لیکن نورے کے لیے وہ کسی قیامت سے منظر تو کم نہیں تھا۔ اس نے فوراً ارزم کو جیسے تیسے کر کے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں تو ڈالا اور پھر وہ فوراً اس کو ہسپتال لے کر چلی گئی۔ ہسپتال پہنچ کر اس اندر سے وارڈ اٹینڈنٹ نے آ کر اس کو اسٹریچر پہ ڈالا اور اس کی باڈی کو وارڈ کے اندر لے کر جایا گیا۔ نورے ارزم کو فالو کر رہی تھی، اس نے وارڈ کے اندر نہیں گئی کیونکہ ڈاکٹرز نے اس کو روک لیا تھا۔ ارزم کا فون نورے کے ہاتھ میں تھا، مسلسل کانپتے ہوئے خود کو کنٹرول کر رہی تھی، لیکن اس سے سب بے قابو ہو رہا تھا۔ ہیلو جی بھائی، میں نورے بات کر رہی ہوں۔ نورے، کہاں ہو تم؟ بھائی کو مل گئی ہو؟ یہ تو بھائی کا نمبر ہے نا، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تم اس وقت کہاں ہو؟ ہم لوگ کتنے پریشان تھے۔ نورے مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، میں فوراً ابھی آتی ہوں۔ حریم، ارزم کو گولی لگ گئی ہے، تم ابھی فوراً اس ایڈریس پہ آؤ۔ کیا؟ ہاں۔
کال بند ہونے کے بعد جب نورے نے فون اسکرین پہ دیکھا تو اس پر نورے کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ نورے کی آنکھ میں آنسو آیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بہت قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت ہی نڈر لڑکی تھی جو کہ صرف ارزم کے معاملے میں پگھل جاتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں۔ ابھی حریم تو نہ پہنچی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹرز وارڈ اور ایک ڈیڈ باڈی نکال کر لے کر آئے۔ نورے اٹھی اور ڈیڈ باڈی کو دیکھنے لگی۔ وارڈ اٹینڈنٹ نے بولا، کیا یہ آپ کے گھر والے ہیں؟ منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے نورے نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کپ کپا رہی تھی۔ اس کو لگا جیسے اور دنیا ختم ہو رہی ہے۔ اس کو زمین اور آسمان خود پہ تنگ ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی حالت دو چار ہو گئی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈیڈ باڈی کے اوپر کا کپڑا اٹھانے کے لیے ہاتھ رکھا اور بولی، یا اللہ، یہ ارزم نہ ہو۔ اس نے یہ کہہ کر کپڑا ہٹایا اور وہ ایک دم سے کانپ گئی کیونکہ وہ کسی اور کی ڈیڈ باڈی تھی، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بیٹھی اور بولی، نہیں، یہ میرے کچھ نہیں لگتے۔ وہاں سے وارڈ اٹینڈنٹ اس ڈیڈ باڈی کو لے کر آگے کی جانب چلا گیا۔ نورے حریم یہ کہتی ہوئی نورے کے سامنے آئی اور اس کے گلے لگی، میری جان، تم کہاں تھی؟ تم کس حال میں تھی؟ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تمہیں کس نے پکڑا تھا؟ اور تم اغوا کیسے ہوئی؟ کیا تمہاری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ ہوا کیا؟ میرا مطلب کیا ہوا تھا؟ مجھے شارق نے، اور بس اب اس کا سٹیمنا ختم ہو گیا تھا اور اس کے سینے کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی۔ کہاں پہ تھی تم؟ حریم کو سمجھ گئی تھی کہ شارق نے اس کو اغوا کیا تھا اور وہ وہاں بیٹھی اس کو پیار کیا اور دلاسا دیا اور اس کو سمجھانے لگی۔ انہوں نے، نورے میری جان، کیا کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ اس نے بہت ہمت کر کے یہ سوال کیا۔ نہیں، نورے نے سر ہلایا اور بولی، لیکن تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ اور یہ سب بات آج والی اس کو بتانے لگی۔ زینب، جو کہ زیادہ تر اب اشر کے پاس ہی بیٹھتی تھی، اس کی باتیں سنتی تھی۔ یہ بات تو اس کی امی اور حنین کو بہت پسند آ رہی تھی کہ اشر اتنے بڑے ٹراما سے گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے اسلام کو فالو کرنے میں۔ ڈاکٹرز نے بھی ابھی مزید اشر کو اسپتال میں رکھنے کو کہا تھا۔ شارق نے گھر جا کر کال کی۔ ہیلو، ہاں۔ پھر دوسری جانب سے سفینہ بیگم کی آواز آئی، ہاں، تو ہو گیا سارا کام تمہارا؟ اس کو ہوا یا نہیں؟ مار تو میں اس کو آیا ہوں۔ سفینہ بیگم کی تو باچھیاں کھلتی رہی۔ وہ نہایت ہی خوش ہوئی تھی اور بولی، میں تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا اور میں اس کا منتظر رہوں گا۔ شارق یہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ میں اور تمہاری ہونے والی بیوی کل پاکستان آ رہے ہیں اور اس فلیٹ میں ہوں گے۔ تم کل پہنچ جانا۔ شارق کو نہایت ہی خوشی ہوئی۔ وہ خوشی ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ کیا تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ ہاں، دیکھو، اب تو محفوظ ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ارزم تو نہیں ہے نا؟ وہ پھر رو پڑی۔ تم جانتی ہو اشر کے ساتھ کیا ہوا؟ نورے کی آنکھیں آگے بڑھی تھی، لیکن اس نے مڑ کر کسی کی جانب دیکھا۔ وہ مزید آنکھیں پھیلا کر بولی، کیا ہوا؟ اس کو تو جیسے دل پر کوئی تیر چل رہے تھے۔ جب تم اغوا ہو رہی تھی نا، تمہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا، لیکن گاڑی کے نیچے آ گیا وہ۔ کیا؟ وہ فٹ سے کھڑی ہوئی اور بولی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ یا اللہ، ہاں، وہ اب ٹھیک ہے، لیکن وہ اب کینسر پہ پیشنٹ ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا؟ کینسر؟ ہاں۔ نورے بیٹھی اور اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، یہ کیا ہو رہا ہے مجھ پر؟ آج اتنے پہاڑ کیوں ٹوٹے جا رہے ہیں؟ تم جانتی ہو، بھائی نے کشف سے ابھی حریم کچھ بولتی نورے نے اپنی زبان بند کر لو، یہیں پر میں اس کے آگے ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ میں یہاں پر صرف اور صرف اس لیے موجود ہوں کیونکہ اس وقت ارزم کو ضرورت ہے۔ اس وقت زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہاں پر آنے کا۔ پھر اس کی دوسری بیوی کے پاس مجھے غصے میں کہتی آنسو بہانے لگی، لیکن اس نے اپنے آنسو حریم سے چھپائے تھے۔ لیکن تو میری بات تو، نورے دوبارہ اس کی بات کرتے ہوئے بولی، تو اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اچھا، ریلیکس، اب میں کچھ نہیں کہتی، لیکن تم ریلیکس کرو، دعا کرو بھائی کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے تو نورے نے ان کو روکا اور بولا، ڈاکٹر، کیا ہوا ہے؟ کیسا ہے ہمارا پیشنٹ؟ ٹھیک ہے نا؟ اگلے 24 گھنٹے پیشنٹ کے لیے کافی کریٹیکل ہے، اب دعا کیجیے کہ وہ بچ جائے، نہیں تو ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، کیا؟ وہ کہتے ہوئے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کر اسپتال بنائی گئی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حریم نے اس کے کندھے پکڑے اور بولی،
اللہ بے نیاز ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تم اللہ پر یقین رکھو۔ یار اس نے میری خاطر اپنی موت کو آواز دی ہے، کاش اس کی جگہ میں ہوتی اور اس کو گولی نہ لگتی، مجھے لگ جاتی، میں مر جاتی، میرا تو دنیا میں کوئی کام بھی نہیں، نہ میرا کوئی ہے۔ نور جان ایسے نہیں کہتے، بھائی تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو رہے تھے وہ۔ مجھے اس وقت تمہاری ان جھوٹی باتوں پہ ذرا یقین نہیں ہے، اگر تم مجھے دلاسا دینا چاہ رہی ہو تو مت دو، میں آگے بہت کچھ سہ کر آئی ہوں، وہ تیز لہجے میں بولی تھی، لیکن بس اب صرف اللہ کے علاوہ کوئی اور حل تو نہیں تھا، اور ویسے بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا جو اس مسئلے کو حل کر سکے۔ نورے اللہ کے آگے جھک گئی، گڑ گڑا پڑی اور بس اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح دعا میں شروع کرتے وقت درود شریف اول و آخر پڑھا، اور اس نے پڑھا، یا ولی یا میرے رب، میں ارزم سے محبت نہیں کرتی، میں پاگل ہو گئی، میں بلکہ کرتی ہوں۔ شاید اس نے خود سے کہا، لیکن اس کا اعتراف نہیں کروں گی کیونکہ وہ بے وفا ہے اور وہ بے وفائی کر چکا ہے اور مجھے ڈھونڈتا، بلکہ اس نے شادی کر لی۔ میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی ہوں، لیکن اب میں اس سے محبت کا اعتراف بھی نہیں کروں گی۔ حریم مجھے جھوٹے دلاسے دیتی ہے کہ اس نے مجھے ڈھونڈا ہے، لیکن میں اس کے دلاسوں میں نہیں آؤں گی۔ یا اللہ، وہ میرا عشق مجازی ہے، تو میرا عشق حقیقی ہے، اور میں اپنے عشق حقیقی سے اپنے عشق مجازی کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ یا اللہ، ارزم کو میری عمر چاہے لگا دے، لیکن اس کو ٹھیک کر دے، اس نے میری خاطر یہ کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں میں کسی کا احسان نہیں رکھتی، میں اپنے بل بوتے پر ہر کام کرنے والی لڑکی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں آج میں ارزم کے لیے رو رہی ہوں۔ یا اللہ، یہ سب باتیں مجھے جہاں زیب کو بھلا بیٹھی ہے، لیکن میں اس کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی، لیکن یا اللہ پہلے ارزم کو ٹھیک کر دیں، نہیں تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، چاہے اس کا مجھ پر سے یقین اتر جائے، اف نہیں کروں گی، لیکن بس اسے ٹھیک کر دیں۔ میں کبھی اس کی زندگی میں دوبارہ آ کے اس کی زندگی کو مزید دوزخ میں نہیں بدلوں گی، میں اس کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں میرے آنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ارزم کو تو ٹھیک کر دے۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھے کہ ارزم، یا اللہ ارزم کو ٹھیک کر دے۔ اس نے ایک طویل سجدہ کیا جس میں بس وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا اللہ ارزم کو ٹھیک کر دے۔ وہ سجدہ اس نے تقریباً 2 گھنٹوں کا کیا تھا، وہ سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ حریم وہاں سے 5 دفعہ گزری۔ اس نے کہا، آپ شاید اس نے نماز پڑھ لی ہو، لیکن نہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ نماز تو پہلے ہی پڑھ چکی تھی، وہ تو بس سجدے میں اس کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی، زندگی دینے والے سے زندگی مانگ رہی تھی، اور کہتے ہیں نا، جانماز خود اللہ تعالیٰ کو بتاتی ہے کہ یا اللہ اس کی دعا اور نماز کو قبول کرے۔ تو شاید جائے نماز اللہ کو کہہ چکی تھی۔ ابھی وہ سجدے سے اٹھ کر باہر ہی آئے تھے کہ ڈاکٹر باہر آئے اور بولے، مبارک ہو، آپ کے پیشنٹ ٹھیک ہو گئے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ باتوں سے منع کیا گیا ہے، تو آپ ان سے کم بات کیجیے گا، اور ابھی وہ سو رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، وہ بہت بڑے حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئے ہیں۔ نورے نے کچھ نہیں بولا، وہ جا کر سیدھا شکرانے کی نوافل ادا کر کے دوبارہ سجدے میں گر گئی، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگی اور بولی، یا اللہ میں اتنی اچھی تو نہیں کہ آپ نے میری دعا قبول کر لی، مجھے یقین نہیں آ رہا میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یا اللہ آپ کا بے تحاشا شکریہ، میں آپ کو شکریہ ادا نہیں کر سکتی، لیکن آپ پھر بھی شکریہ۔ وہ دوبارہ سجدے میں تقریباً 1.5 گھنٹے نہ اٹھی، وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں اتنا ماہر تو نہ تھی، لیکن وہ پھر بھی مہارت دکھا رہی تھی۔ حریم ارزم کے گھر والوں کو کچھ نہیں بتانا تھا، اشر ویسے بھی کینسر کا پیشنٹ ہے اور اس کو بتانا نہیں تھا کچھ۔ نورے نے حریم کو کہا، ہاں میں نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے تائی کا فون آیا تھا، میں نے ان کو کہا کہ بھائی میرے ساتھ ہی ہے، ٹھیک کیا، خواہ وہ پریشان ہوتی۔ حریم باہر بیٹھی ہوئی تھی اور نورے ارزم کی وارڈ میں گئی، ہلکے ہلکے قدم اٹھا کر وہ چل رہی تھی کیونکہ ارزم سو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس پہنچی اور اس کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا تھا ارزم، تم میرے ہی رہتے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے بے وفائی کی ہے؟
میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، تو تم تو میرے شوہر ہو، کیسے سوچ لیا تم نے یہ سب؟ اس نے اپنا بازو اٹھایا اور اس کی ہاتھ کی انگلی سے اپنے آنسو صاف کیے، اور اس کا دوپٹہ ہلکا سا ارزم کے ہاتھ سے ٹچ ہوا۔ وہ پھر اس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی وہ ارزم کا احسان مانے کہ ارزم نے اس کی زندگی بچائی، یا جو وہ دوسری شادی کر چکا ہے اس کا شکوہ کرے۔ وہ اس کو نگاہ بھر کر دیکھ رہی تھی کہ اس نے اب سوچا اب اس کو چلے جانا چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے۔ چلے جانے کے لیے وہ مڑی کہ ارزم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جاگ رہا تھا، وہ اس کو محسوس کر سکتا تھا۔ ارزم اس کو محسوس کرنے کی عادت تب سے ڈلی تھی جب سے وہ اغوا ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کو محسوس نہ کرتا تو اس کی زندگی بے مقصد تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اچانک بولا، نہ جانے تمہیں دیکھ کر جان آ رہی ہے یا جا رہی ہے۔ نورے نے اس کے ہاتھ پر نگاہ ڈالی، جس ہاتھ نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ نورے نے پھر دوسری نظر اس کے چہرے کی جانب ڈالی۔ اس کی آنکھیں کھلی اور روشن تھیں۔ وہ دونوں ایک ہی لمحے میں ایک دوسرے کے چہرے کو تکتے رہ گئے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر بعد ملے تھے، شاید اس لیے وہ نظر بھر کر دیکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ دونوں بھول گئے تھے کہ آس پاس کوئی ہے یا نہیں، یا کچھ اور۔ 5 سے 10 منٹ بعد نورے کو احساس ہوا اب کافی ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ارزم نے ایک نگاہ اس کے چھڑواتے ہوئے ہاتھ پر ڈالی اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاگ رہے تھے تو یہ ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نورے نے پیچھے منہ کرتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، سکون لینے کے لیے آنکھیں بند کی تھی، لیکن اچانک تم آ گئی اور تمہیں محسوس تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ تمہارے گھر والوں کو ابھی کچھ نہیں بتایا، یہاں پر ہو تم، اگر کہتے ہو تو ان کو بتا دوں، کیونکہ اب میں نے جانا ہے یہاں سے۔ ارزم نے ایک نگاہ دوبارہ اس کے چہرے کی جانب ڈالی اور بولا، کہاں جانا ہے تم نے؟ ارزم نے کافی رعب سے پوچھا، وہ میری مرضی ہے۔ کیا تمہاری مرضی؟ جو اتنی دیر میں تمہیں ترستا رہا ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں پانے کے لیے تمہاری حسرت کرتا رہا ہوں، اور وہ کیا تمہارے نزدیک بے معنی ہے؟ کیا تمہارے نزدیک میرے احساسات کی کوئی قدر نہیں؟ کیا تم نے میری حسرت کی؟ کیا تم نے مجھے پانے کے لیے، دیکھنے کے لیے ترسے؟ اگر ترستے یا میری حسرت کی ہوتی تو مجھے ڈھونڈتے، نہ کہ دوسری شادی کرتے۔ ارزم کے ماتھے پہ بل آیا۔ اس کو سمجھ آئی کہ لگتا ہے اس کو ابھی تک نہیں پتا کہ میں نے شادی نہیں کی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کو تنگ کر لیا جائے، کہ وہ بولا ہاں تو وہ اتنی پیاری تھی، میں کیا اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا؟ میرا کوئی حق نہیں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا؟ ہاں تو کرو اب اپنا یہ حق استعمال، اور میں جا رہی ہوں یہاں سے، اور میں یہاں مزید رک کے تمہارے لیے پریشان نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اس نے ارزم سے کہی تھی، لیکن بعد میں وہ چیخی اور چلاتے ہوئے بولی، تم کیسے انسان ہو؟ پہلے تو تم نے مجھ پر شک کیا، جس کی وجہ سے میں اور تم علیحدہ ہو گئے، اور پھر میں اغوا ہو گئی، اور پھر تم نے دوسری شادی کر لی، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے کوئی احساس نہیں؟ جتنا میں تمہارے لیے سہ کر آئی ہوں وہ کیا تمہارے نزدیک معنی نہیں رکھتا؟ مجھے کہہ رہے ہو کس طرح کے انسان ہو؟ میں تم سے کبھی بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور نہ ہی دوبارہ تمہیں اپنی شکل دکھانا چاہوں گی آئندہ۔ کاش تم میری شکل دیکھنے کے لیے ترستے ہی رہتے، بلکہ تم نے کیا ترسنا ہوگا مجھے؟ اب تم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش تھے نا؟ وہ چلائی تھی۔ نورے آرام سے، باہر ڈاکٹر ہے، آ جائے گا اور کہے گا پیشنٹ کو مزید بیمار کر رہی ہیں۔ نورے نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگی۔ اس کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا، آنسو بھی اس کو آ رہے تھے، لیکن اپنے آنسو کو اندر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مسلسل، تم بہت برے ہو، بہت برے انسان ہو، تم نے شادی کیوں کی؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنا سر دیوار پہ دے ماروں۔ یا تو وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ آگے سے وہ بولا، یا تھوڑا خیال کرو، تمہاری وجہ سے اپنی کمر پہ گولی کھائی ہے میں نے، اتنی مشکل سے زندہ ہوں، بچہ ہوں، تم پھر بھی مجھے یہ کہہ رہی ہو؟ یار کتنی احسان فراموش ہے آپ۔ میں نا واقعی بہت بہت احسان فراموش ہوں۔ تم مجھ پر ایک اور احسان کر دو، تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ دوبارہ چلا کر بولی تھی اور رو رہی تھی۔ ارزم نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، نورے میں نے صرف تمہیں چاہا تھا اور تم سے شادی کی تھی، اور تم مجھے کہہ رہی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اتنا آسان ہے تمہارے لیے یہ سب کچھ کہنا؟ اتنا سب اگر میں سہ سکتی ہوں نا، تو یہ کہنا بھی میرے لیے پھر آسان ہی ہے۔
تمہارے لیے یہ سب کہنا آسان ہے لیکن میرے لیے سہنا بہت مشکل ہے۔ لگتا ہے تم نہیں چاہتی کہ میں زندہ رہوں۔ میں مر ہی جاتا تو اچھا تھا، کم از کم تمہاری یہ بات تو نہ سننی پڑتی۔ نورے اس کے بیڈ پر بیٹھی اور بولی، ایسا مت کہو ارزم۔ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ ٹوٹ گئی تھی اور بولی، مجھے نہیں پتا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ میں تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، نورے ادھر آؤ، میں اٹھ نہیں سکتا، تھوڑا قریب آؤ۔ وہ نورے اس سامنے کرسی اٹھا کر اس کے بیڈ کے سامنے رکھتے ہوئے بیٹھی اور بولی، تم بہت برے ہو، تم نے کیوں دوسری شادی کی؟ کیا تم میرا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ محبت میں انتظار کیا جاتا ہے۔ نورے رو مت۔ ارزم بیڈ پر لیٹے ہوئے ہی اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور بولا، میں نے دوسری شادی نہیں کی، میں ایسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا تمہیں چھوڑ کر دوسری شادی کرنے کی۔ تم جس سے چاہے مرضی پوچھ لینا، میں پاگل کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ میں نے تو شادی نہیں کی۔ اس نے نورے کے گال پر ہاتھ رکھا اور بول رہا تھا، اور ویسے ہی وہ ہمیشہ کی طرح نرمی سے بول رہا تھا، مجھے کشف نے کہا تھا کہ تم کسی کے ساتھ بھاگی ہو۔ میری غلطی بس اتنی تھی کہ میں کسی اور پر یقین کر بیٹھا تھا، تم پر نہیں کیا تھا۔ لیکن میں نے تمہیں دیکھا، تم خود شادی۔ ابھی وہ بولتی کہ آگے سے ارزم بولا، ہاں میں نے اس سے شادی کرنے والا تھا، تب میں غصے میں تھا، مجھے یہ پتا تھا کہ تم بھاگی ہو۔ لیکن اس دن اشر کو ہوش آیا، اس نے مجھے بتایا کہ بھابھی کو کوئی اغوا کر کے لے کر گیا ہے۔ ہوش؟ نورے نے حیرت سے پوچھا۔ یاد ہے وہ آئس کریم جب میں لینے گیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے واش روم جانا ہے۔ جب وہ واش روم گیا نا، اس کے بعد فری ہو کر جب وہ آ رہا تھا، روڈ کراس کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ تم خطرے میں ہو تو وہ فوراً بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کافی عرصہ کوما میں رہا، لیکن جس دن میرا نکاح ہونے والا تھا کشف سے، اس دن اس کو ہوش آئی اور ڈاکٹر نے مجھے فوراً بلا لیا، اور اشر نے مجھے ساری بات بتائی۔ اشر کتنی تکلیفوں سے گزرا ہے۔ ہاں نورے میری جان، میں نے دوسری شادی نہیں کی، مجھے معاف کر دو، میں کرنے لگا تھا، میں نے تم پہ شک کیا کسی غیر کے جال میں پھنس کر، مجھے معاف کر دو، میری عقل پر تالے پڑ گئے تھے، تم مجھے جتنا مرضی کوس لو، مجھے چاہے جان سے مار دو، لیکن مجھے چھوڑنا مت۔ وہ اس سے بچوں کی طرح بات کر رہا تھا، جیسے وہ ضد کر رہا تھا تم میری ہی ہو۔ ارزم، اگر اب تم نے یہ کہا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اگر تمہیں کچھ ہو جائے گا نا تو تمہیں بتا رہی ہوں میں خود کی جان دے دوں گی اپنی۔ میرے خیال سے میں خود کے لیے ایک مسئلہ ہوں۔ نہیں جان۔ ارزم کے یہ کہنے پر وہ بولی، انسان خود کے لیے مسئلہ ہے، اگر انسان اتنی لمبی اڑان بھرنے کے لیے نہ سوچے جس کو وہ پورا نہ کر سکے تو اس کے نامکمل ہونے پر وہ دکھی ہوتا۔ انسان کو خود کے ساتھ ہی مخلص نہیں، کیونکہ وہ خود کو تکلیف دیتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، پھر کیوں خود کو اور اپنے سے منسلک لوگوں کو دکھ دیتا ہے؟ نورے کا اشارہ اس کی اپنی ذات کی طرف تھا کہ اس کو یہی تھا کہ وہ شاید کبھی اپنے باپ اور بھائی کی موت کا بدلہ نہیں لے سکتی، لیکن وہ بولا، بیگم اللہ مجھے اس بستر سے ایک دفعہ اٹھنے کی ہمت دے تو تمہیں انصاف میں خود دلواؤں گا۔ اب تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ نورے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا، تمہیں پتہ ہے مجھے اغوا کس نے کیا تھا؟ اور کیا تم مجھے یہ نہیں پوچھو گے میرے ساتھ کیا ہوا؟ اور کیا تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو گے؟ کیا تمہیں یہ معاشرہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے دے گا؟ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا تھا یا معاشرے سے؟ نورے، جہاں تک بات آتی ہے معاشرے کی تو مجھے معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تم میری ہو، تم میری تھی، تم میری رہو گی انشاءاللہ۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جانتا ہوں تم ایک نیک اور شریف انسان اور ایک پاکیزہ عورت ہو۔ میں تم سے بے معنی بے مقصد سوال نہیں کروں گا، اور جہاں تک بات رہی تمہیں کس نے اغوا کیا تھا تو مجھے تم بتاؤ تاکہ اس ذلیل انسان کی چمڑی اتار سکوں۔ شارق۔ ارزم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اس کو تکتا بولا، واقعی؟ ہاں۔ ارزم اپنے دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اب اس کو نہیں چھوڑے گا، اب تو وہ جان سے ہی جائے گا۔ نورے، تمہاری ناک کی لونگ کہاں گئی؟ نورے نے ارزم کی اس بات پر آنکھ چرائی اور بولی، میں نے اتار کر سنبھال کے رکھ دی تھی۔ ارزم جو کہ سب جانتا تھا مسکرایا اور سوچنے لگا، یہ کتنی معصوم ہے یار، کوئی نہیں،
دوں گا میں اس کو ضرور۔ اور بولا وہ تمہیں پتہ ہے نورے، میں نے بے سبب، بے ارادہ، بے مقصد، بے پناہ چاہا ہے تمہیں، دیکھو کتنا سادہ چاہا ہے تمہیں۔ نورے نے اس کی بات پر مسکرائی اور ارزم کا جو ہاتھ اس کے گال پر تھا اس کو تھاما اور اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ جب تم مسکراتی ہو تو میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ بتاؤ کیا کرتی ہو، عشق یا علاج؟ اعظم اس کو دیکھ کر بولا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں جدا نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا میں تم سے بے پناہ عشق کرنے لگا ہوں۔ نور اعظم کی بات پر بولی، اگر حق سے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں ہاتھ پکڑ سکو تو عشق کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، عشق کرنا یاد رکھنا، فکر نہ کرو نورے جان۔ اب وہ دونوں مسکرائے۔ نور اپنی آنکھ میں آنسو رکھتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے میں نے اپنا حجاب اترنے نہیں دیا، ایک بال میرا کسی کو نظر نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں جانتا ہوں میں نے اس کا بہادری سے سامنا کیا تھا، میں جانتا ہوں۔ نور اب مسکرا دی اور اعظم کی جانب دیکھتا بولا، میں نے تم سے تمہاری سچے ہونے کی گواہی نہیں مانگی، نہ ہی دلیل۔ میں جانتا ہوں تم ایک نڈر، ایک بہادر، پر اعتماد لڑکی ہو، سب سے بڑھ کر اب ارزم زاویار کی تا قیامت تک رہنے والی ہم سفر ہے انشاءاللہ۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی 11ویں قسط، کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا کمنٹس میں، اور لائک کیجیے گا میرے اس ویڈیو کو، اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔